बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर, चूँकि आप सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया हुआ है और जिसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि ये क्लाउड बस्ट की वजह से हुआ है, तो इस पे मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपडेट भी करना है, आप लोगों को भी अपडेट करना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रही है, कि आपके नॉलेज में हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमें इत्तला मिली तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी बेस पे रिस्पॉन्ड किया। मैं खुद उधर गया, सेक्रेटरी साहब मौजूद है, सेक्रेटरी साहब भी गए, डीजी साहब, जितनी भी हमारी टीम थी हम खुद गए उधर। हमने विजिट किया, स्पॉट्स को चेक किया, अपने हॉस्पिटल्स को चेक किया। और उधर जब मैं खुद जा रहा था तो उस टाइम में मेडिसिन, मोबाइल हॉस्पिटल, सारी चीज़ें उधर लेके गया हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, जो टीम थी मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। और स्पेशली जो उधर हमने चीज़ें नोट की कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और हमने कौन कौन सी चीज़ें इस एरिया में करनी है। तो पहले तो हमने डॉक्टर्स को इमरजेंसी बेस पे उधर जो है ना अपॉइंट किया, उनके कैंप्स लगवाए, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को। और साथ साथ चूँकि जो इमरजेंसी वाली मेडिसिन थी वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अवेलेबल थी। और उस टाइम तकरीबन मैं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं बता सकता, लेकिन 150 लाख तक तकरीबन हमने अपने लोगों को कैटर किया हुआ है। जो हम जिन अजला में ये सैलाब और ये कुदरती आफत आया हुआ है। तो फिर सबसे जो अहम ड्यूटी अब हमारी शुरू हुई है वो ये है कि पोस्ट इसके बाद, सैलाब के बाद फिर जो बीमारियां जन्म लेती है, जो कि स्कैबिस की शक्ल में, डायरिया की और मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां है, तो उनके लिए भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन बल्क मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेस थे, उनकी टीमें हमने बनवाई हैं। और ये भी मैं कहता चलूँ, जिस तरह आप लोगों ने सुना भी है कि जब करोना आया तो करोना में हमें ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली थी कि चाइना ने एक हॉस्पिटल 500 बेडेड का जो है ना वो इमरजेंसी पे वो इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो मैं आपकी विसासत से ये भी कहता हूँ कि 150 बेडेड हॉस्पिटल हमारे पास इमरजेंसी बेस्ड के लिए टेंटेड हॉस्पिटल ये मौजूद है। ये हम कहीं भी लगवा सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। इसके साथ जो हमने उधर ऑब्जर्व किया कि और कौन कौन सी जो है ना वो स्टेप्स लेनी चाहिए, तो जो हमारे एमएस थे या डीएचओ साहब था या जो हमारे डॉक्टर हजरात थे, तो उनके साथ हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने हमें ये कहा कि सर ये चूँकि ये जो हादसा हुआ है, ये जो कुदरती आफत आई हुई है, इससे मतलब है कि लोगों के ज़हनी तवाज़ुन, बहुत से लोग ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। तो इनके लिए आपने एक साइकेट्रिस्ट की टीम भेजनी है जो इनकी काउंसलिंग करे। तो उनके लिए भी हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम भी हमने अपने जिन अजला में ये आए हुए उधर हमने वो टीमें भी भेजी है जो लोगों की काउंसलिंग करे। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर हजरात, उनको ये भी हमने टास्क दिया हुआ है कि आप जाके लोगों में ये अवेयरनेस भी पैदा कर ले कि अगर ये ऐसी सूरत हाल है जहाँ सैलाब आता है तो फिर उसी एरिया में लोगों ने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि मज़ीद बीमारियों से हमारे लोग बच सके। तो ये कुछ स्टेप्स थी जो हमने ली हुई है। और मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, चूँकि वज़ीर आला साहब खुद उसको 24 आवर मॉनिटर करते हैं और ये हमें भी टास्क दिया है कि आप लोगों ने मॉनिटर करना है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके नज़र में आ जाए तो इमीडिएटली आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है। तो इस पे मैं अपने वज़ीर आला साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि हर चीज़ उन्होंने इन बल्क प्रोवाइड की। इवन हमने पैसों की बात की, उन्होंने कहा पैसों की कमी नहीं है, जितनी भी आप दवाइयाँ लेने चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री, आप सिर्फ डिमांड करके मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो मैं अपने वज़ीर आला साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ। और ये चंद बातें थी। और आपकी विसासत से ये भी कहना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को कि आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, खान साहब के विजन पे एतमाद किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। मैं इधर बैठा हूँ, मेरा सेक्रेटरी साहब शाहिदुल्लाह साहब, डीजी हेल्थ शाहिद यूनुस साहब बैठा हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 24 आवर सर्विसेज देगी और इस पे बिल्कुल कोई हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। हमने
اپنے لوگوں کو کیٹر کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے. اچھا سر بتائیے گا, ریجنل سطح پہ اور ڈسٹرکٹ سطح پہ اسپتالوں کی حالت جو ہے وہ اب تر ہے, اس پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ LRH کی DH پہ تو آپ لوگ ہر وقت لگے ہوتے ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ سطح پہ اگر ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو تو اس طرح کی حالات کا سامنا تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے یہ ابھی آپ اگر چیک کر لیں, ادھر جب یہ جن اضلاع میں یہ سیلاب آیا ہوا ہے تو ادھر نہ LRH ٹرشری سپر ٹرشری لیول کے ہاسپٹلس تھے, ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹل تھے, ہمارے THQ لیول کے ہاسپٹلس تھے. تو انہوں نے رسپانڈ کیا, انہوں نے اس ایمرجنسی کو مطلب ہے کہ کیٹر کیا. سیکنڈری لیول کے جو ہمارے ہاسپٹلس تھے, تو یہ اس طرح ہے کہ ہم یہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پیریفریز میں ہاسپٹلز ہیں وہ THQ ہیں یا DHQ ہیں, اور اس کے پروجیکٹ بھی ہمارے پاس ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان پیریفریز کو اسٹرینتھن کریں گے تاکہ ہمارے جو سپر ٹرسٹری لیول کے ہاسپٹلز ہیں ان پہ بوجھ بھی کم پڑے. اچھا سر, اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی, آپ لوگ پرووائڈ تو کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ایکوپمنٹس پرووائڈ کیے مختلف ڈسٹرکٹ اسپتال میں, اگر بندہ چلا جائے تو ابھی تک باکسز میں پڑے ہیں. صرف پرووائڈ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, اگر وہاں پر جو ہے وہ پراپر وہ نہیں ہوگا, سرجن نہیں ہوگا, اس کے ساتھ پراپر اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے, تو یہ چیزیں تو کیٹر نہیں ہوں گی. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باکس ایکوپمنٹس آپ کے پاس پڑے نہیں ہیں. ہم نے ان کی ریشنلائزیشن کی, جہاں ہمیں ضرورت تھی, فرض کرے ایک ڈسٹرکٹ میں باکسز ایکوپمنٹس پڑے تھے اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہ ایکوپمنٹس نہیں تھے اور ادھر ضرورت بھی نہیں تھی, تو ہم نے اس کو اٹھا کے وہ ہم دوسرے ڈسٹرکٹ کو لے کے گئے, ہم نے اس کی ریشنلائزیشن کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ابھی بھی ہمارا کام جاری ہے. سر یہ بتائیے گا, سننے میں آ رہا ہے کہ جو MTI ہسپتال قوانین ہے اس میں تبدیلی اور امینڈمنٹس کیے جا رہے ہیں, سوال کچھ ہے اور ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو بھی لاز یا ایکٹ بنتے ہیں تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم ضرورتیں مطلب ہے کہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ نے ڈیل کرنا ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں تو اس میں جو وہ قانون بنواتے ہیں تو آفٹر 6 months اس کی ریویو کر لیتے ہیں کہ آیا اس کو کتنے بندوں نے توڑا, کتنے بندوں نے اوبے کیا. تو یہ قانون کو ریویو کرنا, اس ایکٹ کو ریویو کرنا, یہ تو ہمارا کام ہی ہے اور ہم انشاءاللہ یہ بہتر طریقے سے کریں گے. شاولی صاحب, MTI اسپتال جو ہیں جتنے بھی ایڈریس ہیں ان کی کارکردگی جو ہے اس میں صرف 2 اسپتالوں کی PIC اور QTH ان کی کارکردگی بہترین ہے, لیکن باقی 8 کے بارے میں اتنی شکایات اور اتنی وہ ہے کہ کوئی وہ کل پرسوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی اس حوالے سے کافی خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور مشتاق غنی نے یہ کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو اختیارات دیے. تو کیا وہ اختیارات واپس محکمہ صحت سیکٹری DG اور آپ کو واپس دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ترامیم کیا لا رہے ہیں, یا جو اس پہ بھی میں شخص ہے جو کہ امریکہ سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کا اختیار ختم ہو جائے گا؟ نہیں, میں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. یہ ڈیلیگیشن آف پاور, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. ڈیلیگیشن آف پاور کا مطلب ہے کہ آپ سروس ڈیلیوری کو بہتر کر دیتے ہیں. یہ ہم نے خود کیے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اگر MTI کے ایکٹ میں کچھ ایشوز ہے یا کچھ ایسی فلاز ہے تو اس کو ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہمارا کام جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ صرف 2 ہی ہاسپٹل نہیں, شکر الحمدللہ سارے ہاسپٹل کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے اس خیبر پختونخوا کی, جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس صوبے میں آئی ہے 2013 سے لے کے اب ٹل اپ ٹو ڈیٹ, لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ریجیم چینج ہوا اور ریجیم چینج کی جو سیٹ اپ آئی, یا جو 15 مہینے تھی یا 18 مہینے تھی, میں آپ کو اس کی مثال نہیں کہ انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا کس طریقے سے نیپوٹزم, کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا جو وہ نگران سسٹم میں ہوئی, ایک چیز کو بنانے میں بہت مطلب ہے کہ ٹائم لگتا ہے. نہیں, میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ
ایک چیز کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو بگاڑنے میں منٹ بھی نہیں لگتے, سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بنا ہی اس لیے, اس کی 24 آور سروس ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کر کے دکھائیں گے, آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. آپ لوگوں کو میں آپ کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جہاں آپ کو یہ لگے کہ یہ نیپوٹزم کے بیس پہ ہو رہا ہے, آپ کو یہ لگے کہ ادھر کرپشن ہو رہا ہے, ادھر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ جائے, تو ہمیں صرف آپ اطلاع دیں. پھر بے شک آپ بریکنگ میں بھی چلا دیں, لیکن ہمیں پہلے پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یہ پلانا جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے, تو پھر آپ رسپونڈ چیک کریں گے. شاہد اللہ صاحب جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہماری ایک ٹیم ہے, ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں, شکر الحمدللہ. ایسی چیزیں ہم نے کر کے دکھائی جو جس پہ 3 4 ڈونرز لگے ہوئے تھے, انہوں نے نہیں کیا. ہمارے شاہد اللہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم نے وہ ودن 10 to 15 days کیا. تو انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے کہ سیلاب تو ہو گیا, اب سب کچھ ہو گیا, اب لاشیں بھی تلاش کی جا رہی ہے, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو آ رہا ہے کہ ان کا نفسیاتی جو مسئلہ ہے وہ بڑا شدید ہے, اور PTSD میرے خیال میں جو ہے وہ اس کا خدشہ بہت زیادہ ہے. تو کیا کھانے کے علاوہ میرے خیال میں تو سب سے پہلے ان کا یہ صدمے سے نکالنے کی بات ہے, تو کیا اس طرح کے کوئی آپ کے سائیکاٹری کا یا کلینکل سائیکالوجسٹ اس حوالے سے کوئی آپ کا کوئی ٹیم ہے, اور اگر ہے تو کیسے لوگ مطلب اس کے لیے تو 4-5 مہینے یا 1 مہینے کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی ہے, تو ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا کرے؟ اس کو تو میں نے پہلے بھی ایک کوشچن میرے ایک بھائی نے پوچھا. ہماری ٹیمیں ادھر گئی ہوئی ہیں, جتنی بھی افیکٹڈ ایریاز ہے سائیکاٹرسٹ کی ٹیم ہے, ان کی وہ پراپر طریقے سے لوگوں کو مطلب ہے کہ ان کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم لگے گا, تو اسی مناسبت سے اسی طریقے کار کے کو اپناتے ہوئے ہم نے وہ ٹیمیں اس ایریاز میں بھیجی ہے. Thank you so much. مہربانی سے, تھینک یو.